بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت اس آیت سے پہلے تک قیامت کے مناظر بتا رہے تھے کہ لوگ جب کسی کو اپنا آئیڈیل مان لیں گے، اپنا پیشوا مان لیں گے، اور اس کو پیشوا ماننے کی وجہ سے، اپنا لیڈر ماننے کی وجہ سے اپنے دین کے کاموں میں خود اپنی نجات کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو مکمل کر کے نہیں جائے گا، پھر وہاں جانے کے بعد وہ لیڈران جب اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر وہ آپس میں کیا مکالمہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، اس بارے میں پیچھے بیان ہو رہا تھا. یہاں سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو انسان کی بنیادی چیز ہے وہ ہے لقمہ حلال. لقمہ حلال وہ کھا کیا رہا ہے، اس کے پیٹ میں جا کیا رہا ہے، اس کے جسم کی نشو نما ہو کیسے رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جہان میں، پوری دنیا میں تمہیں کھانا کیا ہے؟ کھانا ہے جو حلال ہے وہ کھانا ہے، اور جو پاک ہے وہ کھانا ہے. کھانے میں دو شرط بتائی، کیا؟ نمبر 1 حلال، نمبر 2 پاک. حلال ہو اور پاک ہو. بات سمجھ میں آئی؟ حلال ہو اور پاک ہو. ایک تو یہ ہے کہ چیزیں حلال ہے پاک نہیں ہے، حلال ہے پاک نہیں ہے اسے بھی نہیں کھانا. اور ایک ہے جو پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے تو اسے بھی نہیں کھانا. کیسے؟ ایسے سمجھ لیجئے کہ حلال ہے اور پاک نہیں ہے. آپ نے امرود خریدا، حلال ہے کہ نہیں امرود؟ امرود حلال ہے؟ جی امرود حلال ہے، لیکن اس میں کوئی ناپاک چیز لگ جائے، بنا دھوئے اسے کوئی کھا لے، ابھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، طیب نہیں ہے. اور ایک ہے پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے. پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے. اب وہی امرود آپ نے خریدا، نہیں سمجھ میں، امرود آپ نے خریدا، آرو کے پانی سے خوب گھسا لگایا، اور طرح طرح کے اور جتنے بھی کیمیکل ہو سکتے ہیں اسے صاف اور پاک کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ کیا. 3 مرتبہ دھونے کی بجائے 7 دفعہ دھو لیا، بلکہ اسے حوض میں لے جا کے امرود کو 7 دفعہ ڈبکی لگا دی، 2 منٹ تک اس امرود کو پانی میں ڈبوئے رکھا. پاک تو ضرور ہو گیا، لیکن آپ نے جو اسے حاصل کیا ہے امرود کو، تو ٹھیلی والا چل کے جا رہا تھا، چپ چاپ ہی اس سائڈ میں سے لے لیا. اس امرود کو حاصل کیسے کیا تھا؟ چوری سے. اب اس امرود کو آپ کتنا ہی دھو لے، کتنے ہی مانج لے، کتنے ہی صابن لگا لے، ہارپک سے دھو لے، خوب برش سے رگڑا لگا دے اس میں، لیکن وہ امرود کیا نہیں ہے؟ حلال نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے بہت سے محنتی بھائی جو تاجر ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح نہ شام پسینہ بہا کر
اپنا تجارت کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا مال ہوتا ہے، وہ لے لے کے گلیوں میں محلے میں پھرتے ہیں یا اپنی دکان میں ہی کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی ہے یا نہیں، نہ گرمی نہ سردی، وہ محنت کر رہے ہیں لگاتار. لیکن ان محنت کے ساتھ ساتھ جو حلال کمائی ہے اس حلال کمائی کو حرام کر لیتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ ناپتے وقت کسٹمر کی آنکھ دیکھی، بس ذرا سا کم کر کے دے دیا. بھائی کسٹمر کو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ آپ نے کتنا کم کیا ہوگا؟ 50 گرام، 20 گرام، 30 گرام، 100 گرام. خاص طور پر افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا جو لوگ گوشت کے کام کرتے ہیں وہ اس چیز میں زیادہ مبتلا ہے. بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، زیادہ تر مبتلا ہے. کسٹمر کی آنکھ بچا کر بھائی آپ اس 10-20 روپے کی وجہ سے، 2, 4, 5, 7 روپے کی وجہ سے اپنی پوری حلال روزی کو آپ کیوں برباد کر لیتے ہو؟ پوری حلال روزی کو، پاک بھی اور حلال بھی، اس حلال رزق کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم جہان میں صرف کھاؤ انہی چیزوں کو جو تمہارے لیے حلال اور پاک ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان تمہیں پٹی پڑھائے گا کہ دیکھ لے اس پلڑے کے نیچے چمبک چپکا دے. شیطان تمہیں پٹی پڑھائے گا، اسے پکڑنے کا طریقہ یوں ہے، ایسے پکڑ لے تو پتہ نہیں لگنے کا. شیطان پٹی پڑھائے گا کہ اس میں یوں ملا دے تو پھر جو ہے نا تیرا پانی جو شیمپو ملا کر دودھ بن جائے گا. نہیں سمجھ، شیطان طرح طرح کی پٹیاں پڑھائے گا. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو رزق حلال اور طیب کھاؤ، اور اس میں تمہیں شیطان پٹی پڑھائے گا، اس کے پیچھے مت چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بظاہر تو تمہارے 5 روپے کا فائدہ اس نے کروا دیا، لیکن وہ جو 200 روپے کا سارا مال ہے اسے حرام کروا دیا. بظاہر 5 روپے کا فائدہ کر کے 200 روپے کا مال حرام کروا دیا. آپ کو یوں تو دکھایا کہ میں تیرا دوست ہوں، 5 روپے کا فائدہ کروا رہا ہوں تیرا، لیکن وہ یوں نہیں بتا رہا ہے کہ وہ آپ کا سب سے بڑا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کہ 5 روپے کے چکر میں 200 روپے کھا رہا ہوں. بھائی کوئی عقل مند انسان ایسا کرے گا کہ اپنے 5 روپے کے چکر میں 200 روپے کا نقصان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. لیکن شیطان پٹی پڑھاتا، لوگ بہکاوے میں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نبض پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ حلال اور طیب رزق، پاک رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. تو چیلنج کر کے آیا وہاں سے، اے اللہ اس اپنی ابن آدم کو میں جنت میں جانے نہیں دینے کا. یہ چیلنج کر کے آیا، کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا تو ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان صرف اور صرف تمہیں برائی کی جانب اور فحاشی گندگی کی جانب. فحشا کا مطلب ہے وہ کام، وہ برے کام جنہیں انسان کرتے ہوئے شرماوے. کچھ کام، برے کام ایسا ہوتا ہے انسان چھپ کے کرتا ہے. برے کام انسان ہر کوئی گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرتے وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھپ کے کرتے ہیں، تب بھی کم از کم شرم کر رہے ہیں. یہی اس کا ایمان ہے، اسے یاد رکھنا، یہی ایمان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الایمان شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ ایسے ہی ہے. حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا. مفتی تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے، شرم جو ہے ایمان کا ایک حصہ، لیکن سمجھ میں کبھی نہیں آئی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم افغانستان ہمیں جانا تھا مجاہدین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف. تو ہم سوچ رہے تھے کہ چلو ایک کام اور بھی کر لیا جائے. درس و تدریس میں تو ہم رہتے ہی ہیں، قرآن تو ہم پڑھاتے ہی ہیں، حدیث تو ہم پڑھاتے ہی ہیں، چلو میدان جنگ میں بھی جایا جائے، جہاد بھی کر کے آیا جائے. تو نکلے افغانستان. اب بھیا یہاں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بات کرنا، جہاد کی بات کرنا تو بہت آسان ہے. وہ جو میدان میں پہنچے نا، جہاں دھما دھم بم کی آواز، گولے کی آواز، وہاں پتہ لگ جا. اب اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، پہنچے، 4-5 ساتھی اور ساتھ ہیں، پہنچے. اب وہاں جب گولیوں کی آواز سنی،
بموں کی آواز سنی, ہوا خشک. اب مفتی صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لعنت بھیج رہے تھے. ارے بھائی کیا ضرورت تھی, حدیث تو پڑھائی جاتا ہوں, ہاں دین کا کام تو وہاں بھی کر رہا تھا, کیا ضرورت تھی ہاں آنے کی خامے خواہ. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے تو ہم یوں ہی کہہ کے آئے نا کہ وہاں جائیں گے, لوگ تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے, اور ہمیں آواز سن کے ہماری ہوا خشک. لوگ دیکھ رہے ہیں, اب کیا کریں, اب لوگوں کی شرم, یا لوگ کہیں گے وہ کیا ہے, اب لوگوں کی شرم بھی آ رہی ہے اور ہم آگے جاتے ہوئے ڈر بھی رہے, بہت برا حال, پسینے آئے جا رہے ٹھنڈ میں. آخرکار ایک مکان کا اوٹ لیا, ہم ایک جگہ بیٹھ کے سانس لینے شروع کر دی. بھائی لوگ دیکھ بھی رہے, کیا کرے, آپس میں مشورہ کرنے کو سوچ بھی رہے کہ کیا کرے, بھاگے یہاں سے الٹے پیر یا کیا کریں. ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ ایک جگہ مسلمانوں کی بستی ہے, وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج آ رہی ہے. وہ فوج جو فلاں جگہ پر پہنچے تو وہاں بم ہے, آپ کو صرف بٹن دبانا ہے, دور سے, بہت دور سے بٹن دبانا ہے, آپ بھی ساتھ ساتھ اڑنے کی نہیں, دور سے صرف بٹن دبانا ہے, اتنا ہی کام کرنا, زیادہ کچھ نہیں ہے. تو لیکن جب پتہ لگا امریکن فوج, ارے باپ رے, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے گن, اور یہ رائفل, اور یہ کلاشنکوف, اور یہ طرح طرح کی چیزیں, ان کے پاس آدھونک ہتھیاریں ہیں. بس ان کا ہوا خشک, کہا بھائی صاحب اگر دیکھ لیا دور سے تو ایک فائر کرتی, پانچوں کے پانچوں اڑ جائیں گے ہم. اب کیا کریں, تو اب کہہ رہے بھائی صاحب امریکن فوج کیا کریں. اتفاق یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس مکان کی چھت پہ سے چھپ کے دیکھ رہا تھا انہیں, تو وہ جو ہے نا یہ آگے پیچھے ہو رہے, تو بچے نے وہاں سے, افغانی بچے افغانی ہیں, اپنے اس میں دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ میں, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, فلسطینی, اس بچے کے برابر بچہ, 3 فوج وہ گن لے کے کھڑے ہیں, اور وہ پتھر لے کے کھڑا وہی سامنے, وہ دھکا دے رہا اس بچے کو, پیچھے وہ گر کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے پتھر لے کے یوں کر رہا. یہ بس شیر دل بچے ہیں, تینوں کے ہاتھ میں گن ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ لینا, وہ تینوں کی تینوں آخرکار انہیں واپس جانا پڑا وہاں سے. وہ بچہ اتنا سا بچہ پتھر لے کے یوں کر رہا, بار بار یوں کر رہا. خیر ایمان ہے, جذبہ ہے. اب اس بچے نے اوپر سے ہانگ لگائی, ارے مفتی صاحب کیا کریں, چلو نا وقت ہو گیا. ابھی مفتی صاحب یہ کہاں سے دیکھ رہا ہے, یہ منکر نکیر کہاں سے لگ گیا ہمارے پیچھے, کرامن کاتبین سارا حساب لینے کو پیچھے لگ گئی کہاں سے. تو دیکھا تو اوپر سے بچہ جھانک رہا ہے, ارے بھائی صاحب اب چلو, اب تو دیکھ لیا ان نے, اب تو چلو, اب تو جانا ہی پڑے گا. گئے, بس کسی طرح سے اپنا کام کیا, واپس آئے کہ بھائی صاحب ہو گیا, ہم دین کا یہ والا کام کر رہے ہیں, بس بڑھیا, دعوت میں جا رہے ہیں, تبلیغ میں جا رہے ہیں, بس بڑھیا, درسگاہ میں مدرسے میں جا کے حدیث پڑھا رہے, قرآن پڑھا رہے, یہ ٹھیک ہے. مسجد میں امامت کر رہے, نماز پڑھا رہے, بیان کر رہے, ٹھیک ہے. بس وہ معاملہ الگ ہی ہے, وہاں کا معاملہ الگ ہی ہے. اس لیے جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ جو شہادت ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے, خامے خواہ تھوڑا ہی ہے. شہادت کی تمنا دل میں نہ ہو تو منافق ہے, تو خامے خواہ تھوڑا ہی ہے. وہ شہید, تمام سارے لوگ جنت میں جو حشر کے میدان میں ننگے جائیں گے, بنا کپڑوں کے گھومیں گے. شہید انہی کپڑوں میں ہوگا جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے, خامے خواہ. اس کے پاس جو ہتھیار جہاں لٹکا ہوا تھا وہ ایسے ہی رہے گا, جہاں اسے گولی لگی, جہاں اسے تلوار لگی, وہاں سے تازہ خون ٹپکتا ہوا ہوگا, ایسے ہی تھوڑا ہی خامے خواہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور خون ٹپک رہا ہے. اے ہائے کیا سما ہوگا, سارے لوگ ننگے, بس یہی کپڑے میں, سما کیا ہوگا. ایسے خامے خواہ تھوڑا ہی, ان سے کوئی سوال نہیں, کچھ نہیں, جا کے سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھیں گے, سیدھا سائے میں وہی بیٹھیں گے, کچھ نہیں ہے. سیدھے وہاں جا کے مطلب اسے بولتے ہیں بزنس کلاس, جو ہوائی جہاز میں ہوتا ہے نا, ہوائی جہاز میں ایک کلاس کا نام ہوتا ہے بزنس کلاس. تو ایئرپورٹ میں ان کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی ہے بھائی. ہمیں تو اکانومی میں جاتے ہیں تو ہمیں ایئرپورٹ اندر گھسنے کے لیے سب سے پہلے گیٹ پہ لائن میں کھڑے, وہ آئی ڈی چیک کر رہے, ماسک اتارو, چہرہ دکھاؤ, یوں کرو. بزنس کلاس والے وہ وہاں آتے ہیں, وہ باہری ایئر لائن کے لوگ کھڑے, سر کبھی اس کا بیگ اٹھاوے, یہ اٹھاوے, سیدھا لے کے چلے, اسے لے کے. وہ آئی ڈی بھی ان کے پہنچنے سے پہلے آئی ڈی وہ فوجی کو خود ہی دکھا دیں گے. یہ پہنچ گئے, اندر جانے کے بعد جہاں پہ اندر جا کے جہاں پہ لیگیج ویگیج کرانا ہوتا ہے, وہاں لمبی لائن, ایسے لمبی لائن رہتی ہے. کچھ نہیں ان کے یہاں, بزنس کلاس والے سیدھے انہیں لے کے جاتے ہیں, اور یہ بس چلتے رہتے ہیں. ادھر کو گئے, آگے جا کے امیگریشن میں یا پھر جہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے وہاں تو بہت ہی لمبی لائن ہوتی ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا ان کا. سائڈ میں سے راستہ سیدھا, ایسے شہید ایسے ہوں گے, ایسے قبر سے اٹھیں گے, اسرافیل کے سور کا پھونکنا, یہ قبر سے اٹھیں گے, سیدھا جا کے عرش کے نیچے بیٹھیں گے. عرش کے نیچے پوری دنیا پریشان, پورا جہان پریشان,
یہ عرش کے نیچے بیٹھے موج مار رہے ہیں. اس کے بعد پھر کیا حساب کتاب ہو, سب کے حساب کتاب ہو گئے, دیکھ رہے ہیں اچھے حساب کتاب ہو رہے ہیں کہ بھائی چلو تم جنت میں چلو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھے, ٹھیک ہے چلو جنت میں. شہید کا مسئلہ ایسا ہے. اس لیے میرے بھائی جو دل میں جو شہادت کی تمنا ہونا لازم ہے, اگر نہ ہو تو منافق ایزی ہی ہو جائے. خیر ایک بات دوسری طرف سے چل پڑی, تو کہہ رہا تھا حیا جو ہے, حیا شرم, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم بہت سارے گناہ ہمارے میں ایسے ہوتے ہیں, ہر کوئی گناہ کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کنڈی لگانے کے بعد رات کے ٹائم جب اپنے کمرے کی کنڈی لگا لوں, اس وقت شبیر کیا ہے وہ میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے. آپ تو باہر آ کے دیکھتے ہیں پگڑی میں ہیں, تفسیر کر رہے ہیں, کرتے میں ہیں, جبے میں ہیں, علامہ ہیں, بہت بڑے مولانا ہیں, یہ تو آپ باہر ہی دیکھتے ہیں. تو میں جانتا ہوں کہ رات میں جب کنڈی لگا دیتا ہوں کمرے کی, اور اس کے بعد میں تنہا ہوتا ہوں, تو میں جانتا ہوں میں کیا ہوں. ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہوں. خیر تو میں اس بات پہ کہہ رہا تھا, ہاں فحشا, کہ شیطان جو ہے برائی اور فاحشہ چیزوں کی جانب شیطان دعوت دیتا ہے. کیسے؟ جو گناہ انسان چھپ کر کرتا ہے ان گناہوں کو برملا کروانے لگتا ہے. جو گناہ وہ چھپ کر کرتا ہے شرم کے مارے میں, مان لیجئے بیڑی پینا, سگریٹ پینا. اب یہ کیا کرتا ہے انسان, بچے جو ہے یا بھائی کسی کے سامنے, بڑوں کے سامنے بیڑی مت پی لینا, شرماتے ہیں, چھپ چھپ کے پیتے ہیں. اب شیطان کو سمجھاتا ہے چل تو لاٹ صاحب ہے, تو نواب ہے, تو خود کماتا ہے, کیا دقت ہے, تو آپ سب کے سامنے دعا اڑائے جا رہے ہیں. اس میں کل تک یہ بڑے موجود ہیں. آپ بتائیے, آپ کی جو جوانی کا زمانہ تھا, اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کسی